رات سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ پرسکون زندگی گزاریں گے اور آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کی تمام تر پریشانیاں اور بیماریاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی وظیفہ چینل پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ساتھیوں، ہمیشہ کی طرح میں آپ کی خدمت میں ایسا مجرب اور قیمتی وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں مصیبتیں ختم کر دے گا۔ آپ کی کوئی جائز حاجت ہے یا آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے رزق میں تنگ دستی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کے بچے فرمانبردار نہیں ہیں یا آپ کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی جائز حاجتیں پوری ہوں گی۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اس عمل کو خلوص دل سے کرنا ہے، دل میں کوئی وسوسے نہیں رکھنے، دل میں کوئی خیال نہیں رکھنے کہ یہ وظیفہ کروں گی تو نہ جانے اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور آپ نے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو میرے وظیفے کی صحیح طرح سمجھ آ جائے، اور کوشش کریں کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں۔ تو وقت کا ضیاع نہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ معزز ساتھیوں، یہ وظیفہ بہت قیمتی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے اور آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی، اور اس عمل کی بہت سی برکتیں ہیں، اور یہ وظیفہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بارے میں علماء اور مشائخ نے فرمایا کہ جو بھی رزق میں برکت چاہتا ہے وہ اس وظیفے کو کرے۔ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے بہت آزمودہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا آزمودہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو لگاتار 3 دن کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ تو محترم ساتھیوں، اب آپ آج کے عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے وظیفہ بہت غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو آپ کم سے کم 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک آتا ہے آپ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی آتا ہے، درود خضری آتا ہے، اللہم صلی علی آتا ہے، اللہم صلی علی محمد، کوئی سا بھی درود پاک آپ کو آتا ہے، آپ نے لازمی درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، تو جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً آپ نے اس کے بعد جو پہلا وظیفہ ہمارا ہے، جو آپ نے پہلے نمبر پہ وظیفہ کرنا ہے، وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر کا وظیفہ کر لیا۔ جو دوسرے نمبر پہ آپ نے اللہ کا صفاتی نام ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح پہ پڑھ لیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ جب آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 7 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر پڑھ لیا، اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیا، اللہ اکبر پڑھ لیا، یا مسبب الاسباب پڑھ لیا، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے تیسرا وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے تعداد میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ وظیفے کو غور سے سنیں اور غور سے آپ نے کرنا ہے۔ اور جو آپ نے آخری وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ یا ذوالجلال والاکرام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ اس کو رات کو پڑھ کے سوتے ہیں تو آپ کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کسی چیز کے لیے پریشان ہو تو وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے کام میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھولتا جاتا ہے اور آپ کی ہر مشکل آسان ہوتی جاتی ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے ساتھ ہی فوراً درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے تو آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت، اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور دل سے وسوسے نکال کے آپ نے اپنی حاجتیں، اپنے مقصد جو ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھنے ہیں۔ بے شک اللہ کی ذات ہی ہے جو سنتی ہے، بے شک اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمارے رزق میں برکت دیتی ہے، بے شک اللہ کی ذات ہے جو ہماری مشکلیں ختم کرتی ہے، بے شک اللہ کی ذات ہے جو ہماری ہر جائز حاجتوں کو پوری کرتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو بالکل
عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دل میں کوئی سوال نہیں رکھنا، دل میں کوئی وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے، اس عمل سے اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، میری مصیبتیں ختم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، میری مشکلیں ختم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ بے شک میرا اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کریں گے، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔